شادی کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، ان میں سے مہم اور بنیادی شرط کیا ہے؟ جنسی اور اخلاقی بدکاریوں کو سماج میں کیسے کنٹرول اور روکا جا سکتا ہے؟ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء کے اس بابرکت نورانی تفسیر میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج فقط ایک ہی آیت کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، تو چلتے ہیں آیت نمبر 25 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ اور تم میں سے جو شخص مالی استطاعت اور صلاحیت نہیں رکھتا کہ آزاد اور پاک دامن ایماندار عورتوں کے ساتھ نکاح کرے، تو اسے چاہیے کہ ان ایماندار کنیزوں سے نکاح کرے کہ جن کے تم مالک بن چکے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم لوگ ایک دوسرے کی جنس سے ہو، پس نہ کہو کہ میں آزاد ہوں اور تم کنیز ہو، پس ان کنیزوں کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو اور ان کا حق مہر اچھے اور شائستہ طریقے سے انہی کنیزوں کو ادا کرو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ پاک دامن ہوں، وہ نہ تو کھلم کھلا برائی کرتی ہوں اور نہ ہی چھپ چھپا کر آشنا بناتی ہوں۔ پس اگر وہ کنیز اور لونڈیاں جو شوہردار ہو چکی تھیں زنا میں مبتلا ہوں تو ان کی سزا آزاد عورتوں سے آدھی ہے۔ اس قسم کی شادی تم میں سے ان لوگوں کے لیے جائز ہے جن کو عورت کے بغیر اور کنوارے پن کی وجہ سے گناہ میں پڑ جانے کا خطرہ ہو، اور تمہارا صبر کرنا اور لونڈیوں سے نکاح نہ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجمے کو جاننے کے بعد اس آیت کے کچھ اہم پوائنٹس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ آیت کے نکات میں بیان ہوا ہے کہ اس آیت میں المحصنات المؤمنات سے مراد آزاد عورتیں ہیں، کیونکہ فتیاتکم المؤمنات کے مقابلے میں یہ آیت ذکر ہوئی ہے جس کا معنی کنیزیں ہیں۔ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ کنیزوں کے بارے میں فتیات کا لفظ آیا ہے اور فرمایا لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اپنی کنیزوں کو زنا پر مجبور مت کرو۔ سورہ نور آیت نمبر 33۔ لفظ اخدان خدن کی جمع ہے اور دوست و رفیق کے معنی میں ہے، لیکن عام طور پر ایسے افراد کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کے رابطے چھپے اور غیر شرعی کاموں کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ لفظ مصافحات کے مقابلے میں آیا ہے جس کا معنی ایسے افراد ہیں جو آشکار اور کھلم کھلا زنا کرتے ہیں۔ لفظ طولن طاقت اور توانائی اور وسائل فراہم ہونے کے معنی میں آتا ہے، اور لفظ عناتا سختی، غم اور مشکلات کے معنی میں آتا ہے۔
جو کوئی کسی کنیز کا مالک بن جاتا ہے اس کے لیے کنیز کے ساتھ عقد نکاح کے بغیر ہم بستری کرنا جائز ہے۔ لہذا اس آیت میں کنیزوں کے ساتھ شادی کا جو ذکر آیا ہے اس سے مراد دوسروں کی کنیزیں ہیں جس کے لیے ان کے مالکوں سے اجازت لینا ضروری ہے۔ کنیزوں کے ساتھ شادی کرنا اگرچہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن ان کے درمیان بعض انتہائی پاک دامن اور باکمال عورتیں تھیں جن کی وجہ سے بعض اولیاء نے انہیں اپنی زوجہ کے طور پر انتخاب کیا، جن سے بہت بلند مرتبہ شخصیتوں نے جنم لیا۔ تو یہ تھے آیت کے اہم نکات۔ آئیے پیغام کو بھی سن کر اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ ایک، اسلام میں شادی کے مسئلے پر راستے بند نہیں ہیں۔ دو، قانون بنانے والے کو چاہیے کہ وہ ایک طرف معاشرے کے افراد کی فطری ضرورتوں اور دوسری طرف ان کی معاشی مشکلات کو پیش نظر رکھے۔ تین، لونڈیوں اور کنیزوں سے نکاح کرنا قبول کر لو، لیکن اپنے پاکیزہ دامن پر گناہ کا دھبا ہرگز نہ آنے دو۔ چار، آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن ایمان کی شرط کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پانچ، ہر شادی کی بنیاد شرط ایمان ہے۔ چھ، نکاح کے لیے ظاہری ایمان ہونا کافی ہے، ہمیں باطن اور اندرونی معاملات کو پرکھنے کا حکم نہیں ہے۔ سات، کنیز کے ساتھ نکاح کرنا حقیر یا گھٹیا کام نہیں۔ آٹھ، کنیز کے نکاح کے لیے اس کے مالک کی رضامندی ایسے ہی ضروری ہے جیسے باپ کی اجازت سے اس کی بیٹی کے نکاح کے لیے ضروری اور شرط ہے۔ 9، کنیز کے مالک کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی کنیزیں بھی ان کے خاندان کا ہی حصہ ہیں۔ 10، کنیزوں کو بھی آزاد عورتوں کی طرح اچھا اور مناسب حق مہر ادا کیا جانا چاہیے۔ 11، حق مہر خود اسی کنیز کو دیا جائے، غلاموں کی معاشرتی و معاشی حقوق کا پورا خیال رکھا جائے، حق مہر کے مقدار معمول کے مطابق اور عورت کی منزلت کے مطابق ہونی چاہیے۔ 13، نکاح کے بقا کے لیے پاک دامنی، برائی اور غیر شرعی رابطوں سے دوری شرط ہے۔ 14، بدکار کنیز کی سزا اس کے کنیز ہونے کی وجہ سے اور اس کی محرومیتوں کی وجہ سے آدھی ہو جاتی ہے۔ 15، معاشرے میں شادی کو آسان بنانا جنسی و اخلاقی برائیوں کو روکنے کا ایک راستہ ہے۔ 16، انسان کو نفسیاتی طور پر صحت مند رکھنا اسلام کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ 17، کبھی صبر کرنا اور خود پر قابو رکھنا بعض شادیوں سے بہتر ہے۔ ناظرین، شادیوں کو آسان بنانا جنسی برائیوں کو روکنے کا بہترین راستہ ہے۔ دامن داغدار نہ ہو، چاہے کنیزوں سے شادی کر لی جائے، ورنہ بعض شادیوں سے صبر کرنا بہت بہتر ہے۔ یہیں پہ ہمارا یہ ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے کچھ نئی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔